السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ میرے دوستو، نماز یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے اور دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے کی، مسجد میں بیٹھ کر کے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے اور اس پر بے شمار اجر و ثواب متعین فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انتظار کرنے والا باوضو ہو، وضو کی حالت میں ہو، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے بھی ایسے شخص کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے اور وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یا اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے کہ کب موقع ملے مسجد میں جائے، کب موقع ملے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری دے۔ اسی طرح سے جو شخص مسجد میں جب تک رہے گا اسے نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح احادیث سے یہ تمام باتیں ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، فرمایا کہ لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے، اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے میں نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو۔ تو جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، نماز کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث بھی ہے اس سلسلے میں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء الى نصف اللیل ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انکم فی صلاة من انتظرتموها، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابی جلیل خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر کے سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو، لیکن تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو، تمہیں نماز کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، نماز کے لیے انتظار کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں جو صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے انتظار کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مسجد سے بھاگنے کی چکر میں رہتے ہیں، مسجد سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جو شخص اس عمل کو اپناتا ہے، جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اسے بہت اجر و ثواب ملتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن، جبکہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اور ایسا شخص جب تک مسجد میں رہے گا اسے نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
تو میرے دوستو، مسجد میں دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی اس مبارک عمل کو اپنائیں اور نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کریں، مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں باوضو ہو کر کے وضو کی حالت میں بیٹھ کر کے دوسری نماز کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک عمل کو اپنانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔